آج ہم پڑھیں گے موضوع مرزا غالب کی مشکل پسندی، چونکہ مرزا غالب شروع میں پہل مشکل اشعار کہتے تھے اور ان پر تنقید بھی کی جاتی تھی، تو بعد میں وہ کچھ سادہ گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سادہ گوئی کی طرف مائل ہوئے اور ان کی مشکل پسندی کے کتنے مثبت اثرات ہوئے اور اس کے اردو ادب کو اس کا فائدہ کیا ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو یہ ٹاپک جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ مرزا غالب کے مشکل اشعار آخر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتے اور ان میں حکمت کیا تھی۔ یہ وہ سارا ہم اس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عظیم شاعر ایک منفرد دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے، بعض پیدائشی خصوصیات لے کر آتا ہے جو سخنوروں کے اس ہجوم میں اس کو الگ پہچان، الگ لہجہ اور بلند مقام دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو عظیم شاعر ہوتے ہیں، چونکہ مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے اور ایک ہر عظیم شاعر ایک منفرد دماغ لے کر پیدا ہوتا ہے، ان خاص لوگوں کا جو دماغ ہے وہ عام انسان کے دماغ سے مختلف ہوتا ہے، ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ پیدائشی طور پر جو ہے شاعر جو ہیں وہ پیدائشی طور پر شاعر ہوتے ہیں، اور وہ جو مقرر ہوتے ہیں اور جو نقاد ہوتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں اور وہ اپنی محنت سے بنتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے وہ پیدائشی طور پر شاعر ہوتے ہیں۔ لفظوں کی جوڑ توڑ کرنا یہ سارا ایک قدرتی تحفہ ہے۔ غالب کی حیثیت اردو شاعر میں ایک مجتہد کی سی ہے، جو اجتہاد کرنے والا، خود انہوں نے شاعری میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، نامور نقاد ڈاکٹر سید عبداللہ فکر و فلسفہ کے اعتبار سے اقبال کو غالب سے بڑا شاعر گردانتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ فکر و فلسفے کی بات کریں، کیونکہ علامہ اقبال جس طرح مسلم امہ کو دیکھنا چاہتے تھے، جو ان کا فکر تھا، جو فلسفہ تھا، وہ نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دیتے تھے، اور جو ان کا ایک ولولہ تھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ فکر و فلسفہ میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں ہے، وہ اقبال کو غالب سے بڑا شاعر گردانتے تھے۔ اقبال جو ہے مسلم امہ کو بہت اونچا دیکھنا چاہتے تھے اخلاقی طور پر مسلم امہ ہونے کے ناطے، جبکہ آل احمد سرور کے نزدیک اردو زبان کو فکر و فلسفہ کے شعری مضامین کے لیے چونکہ مرزا غالب نے ہی ہموار کیا، اور اس لیے براہ راست اقبال کی فکری پرواز اور فلسفیانہ شاعری مرزا غالب کی مرہون منت ہے۔ چونکہ مرزا غالب ایک فلسفی شاعر بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اندر جو فکری پرواز تھی اور جو فلسفیانہ شاعری تھی وہ مرزا غالب کی وجہ سے تھی، اور وہ مرزا غالب کو اپنا استاد بھی مانتے تھے، کیونکہ غالب نہ ہوتے تو اردو میں اقبال کی آمد بھی نہ ہو سکتی۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے، اعتراض کی قابل ہے، جس وقت تھوڑی سی بات ضروری تھی۔ جہاں تک غالب کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ خاصی پیچیدہ دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہی پیچیدگی اور گنجلک جو ہے ایک الجھن سی جو ہے ان کی شخصیت کے راستے ان کی شاعری میں بھی منتقل ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے کٹنگ کر دی تھوڑی سی، سوال کافی لمبا ہے، لیکن اس میں سے میں نے چن کے جو اہم جو میٹیریل تھا، مواد تھا، وہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ غالب کی مشکل پسندی کا تعلق ان کے دور اولی سے ہے، جس میں وہ بے دل سے بے حد متاثر ہوئے۔ بے دل جو ہیں وہ مرزا غالب کے استاد تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ ان سے بے حد متاثر ہوئے اور 500 کے قریب غزلیں طرز بے دل میں لکھ ڈالی۔ مرزا غالب کے جو استاد جن کو مانتے ہیں بے دل کے، ان کے طرز میں، ان کی نقل میں انہوں نے 500 کے قریب غزلیں لکھیں، جو کہ مشکل الفاظ پر مشتمل تھی، کیونکہ اس دور کی شاعری محض خیال آرائی اور ذہنی مشق سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے لوگوں کی زبردست تنقید کے باعث غالب اپنے دوسرے دور میں جب وہ بے دل کی بجائے حافظ، نظیری، عرفی اور ظہوری کی طرف مائل ہوتے ہیں تو بذات خود اس کلام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مرزا غالب نے شروع میں بہت مشکل الفاظ میں شاعری کی، اور اس دور کے حساب سے دوسرے جو شعراء تھے وہ ان کی شاعری کو زیادہ سمجھتے نہیں تھے، اور بہادر شاہ ظفر کا وہ دور تھا، اور اس دور میں جب مشاعرے ہوتے تھے تو ان کو کئی دفعہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا مشکل شاعری کی وجہ سے، اور وہ کیونکہ وہ تصوف پر بات کرتے تھے، فلسفی شاعر تھے، تو ان کو اس قدر مشکل پسندی کی وجہ سے تنقید کا سامنا بھی رہتا تھا۔
ان کے موجودہ دیوان میں محض چند غزلیں اس دور کی یادگار کے طور پر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ مرزا غالب نے جب اپنے ابتدائی دور میں بے دل کی تقلید پورے شد و مت سے کی تو اس حقیقت سے واقف نظر نہیں آتے جس کو وہ ادراک ان کا دوسرے دور میں ہوتا ہے، مگر ایک بڑا فنکار جو ہے وہ تجسس، اس میں سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، خاص صلاحیت ہوتی ہے اور جستجو کی انتہائی مقدار لے کر آتا ہے۔ وہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر دوسرے مقام، دوسری منزل کی بابت غور کرتا ہے۔ یہ اتنا ہو گیا جی۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں، ہاں یہاں پر دیکھتے ہیں، آئیے پہلے ان کے اس عہد پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ان کا جو دور تھا جس میں غالب طرز بے دل کے اسیر نظر آتے ہیں، ان کے طرز کے قیدی ہو کر مطلب رہ گئے تھے کہ ان کے ہی طرز میں انہوں نے طرز بے دل میں جو ہے انہوں نے شعر کہنے تھے، اور مشکل اور دقیق جو ان کے خیالات تھے، مشکل جو خیالات تھے ان کو نظم کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں ہی غالب نے کہا تھا، طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ مطلب دیکھیں مرزا غالب خود ہی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا، ریختہ جو کہ اردو کا پرانا لفظ ہے آپ کو معلوم ہوگا، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ ان کے طرز میں ان کی نقل کر کے اگر میں اردو کو کہتا ہوں، شعر کہتا ہوں تو یہ قیامت ہے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک محفل مشاعرہ میں جہاں مرزا غالب بنفس نفیس بھی موجود تھے اور مرزا غالب کے ایک ہم اثر آغا جان ایش نے مرزا غالب کے جو ہے اشعار و شاعری کو یوں طنز کا نشانہ بنایا۔ مطلب مرزا غالب کی جو ہم اثر ایک شاعر تھے حکیم آغا جان ایش، کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں مرزا غالب کو کہ اپنا کہا ہوا بھائی تم خود ہی سمجھ رہے ہو تو یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، مزہ تو جب ہے جب کوئی ایک کہے اور دوسرا اس بات کو سمجھے، کلام میں میر سمجھے اور کلام میں مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھیں۔ دیکھیں یہاں پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے مرزا غالب کی مشکل شاعری کو۔ وہ کہتے ہیں کلام میں میر سمجھے اور کلام میں مرزا سمجھے۔ بھائی مرزا غالب جو بات کہتے ہیں یا تو یہ خود سمجھیں یا خدا سمجھیں۔ مطلب اس قدر ان کی مشکل شاعری کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس نے اردو شاعری پر بہت مثبت اثرات جو ہے چھوڑے۔ اس واقعے سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں رہتا کہ غالب کے ہم اثر جو ہے پہلے دور کی شاعری کو مبہم اور دقیق گردانتے تھے، مطلب مشکل گردانتے تھے، اور یہ بات کوئی ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ اور غالب پر اس دور میں ان کے معاصرین نے بہت کڑے وار کیے اور قسم قسم کے مضحکہ خیز اشعار سے مطلب ہنسنا، مذاق بنانا، اشعار سے غالب کی بہام پرستی اور مشکل پسندی کو طنز کا نشانہ بنایا۔ پہلے دور کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غالب بے دل کے کتنے معتقد تھے۔ معتقد مطلب تقلید کرنے والے تھے، ان کی نقل کرنے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں شعر میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے راہ سخن میں راہ گمراہی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا، مضطرب دل نے میرے تار نفس سے غالب، ساز پر رشتہ بے نغمہ بے دل باندھا۔ اسد، پہلے مرزا غالب کا جو ہے تخلص تھا اسد، اور بعد میں مرزا غالب نے اپنا تخلص غالب کر دیا۔ وہ اس لیے کیا کہ ان کے دور میں ایک اور شاعر بھی تھے غالب، وہ بھی ان کا تخلص بھی اسد تھا اور مرزا غالب بھی اسد تخلص کرتے تھے، تو مرزا غالب نے اپنا جو ہے تخلص جو ہے وہ بدل لیا تاکہ وہ تخلص ملتے جلتے نہ ہوں اور کوئی غزلیں جو ہیں گڈ مڈ نہ ہو جائیں کہ کون سی مرزا غالب کی غزل ہے تخلص ایک جیسے ہونے کی وجہ سے اور کون سی دوسرے اسد شاعر کی غزل ہے، اس لیے انہوں نے اپنا جو ہے تخلص بدل لیا تھا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں اسد ہر جگہ ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہار اعجازی بے دل پسند آیا ایجادی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بے دل کا جو ہے انداز ہے، جو شاعری ہے وہ بہت پسند آیا۔ اس دور میں جب مرزا غالب پر مشکل پسندی اور اہام کے الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی تو مرزا غالب نے اس کا کچھ عرصہ دفاع کیا۔
کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں مرزا غالب پر بے دل کا جو ہے رنگ گہرا نظر آتا ہے، اور مرزا غالب بے دل کے فکری اور شعری سطح پر مقلد نظر آتے ہیں، مطلب ان کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تقلید محض بڑے فنکار کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ مشکل پسندی، کہتے ہیں جو بڑا فنکار ہے وہ تقلید پہ نہیں جاتا، وہ اپنا ہی اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل پسندی دراصل غالب کی انفرادیت پسندی ہے، کہ وہ انفرادیت پسند تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ میں الگ تھلگ نظر آؤں، میں دوسروں کی طرح نہ ہوں، انفرادیت پسند تھے، اور وہ انفرادیت پسندی اور انانیت میں جو مغل بادشاہوں کا خاندانی وصف ہوتا ہے۔ مرزا غالب چونکہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جنہوں نے اپنی سپاہ گری کے باعث بڑا مقام حاصل کیا اور رفتیں پائیں، مطلب عزتیں پائیں، اور ان کے آباء و اجداد درباروں میں اچھے عہدوں پر متمکن جو ہے نظر آتے، اپنے اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ اسی خاندانی پس منظر کی وجہ سے غالب کو سپاہ گیری کی طرف تو مائل نہ ہوئے، مگر انہوں نے کوشش کی کہ چونکہ برصغیر میں غالب کے عہد اور غالب کے عہد سے پہلے اس کی مثالیں موجود تھیں کہ شعراء نے اپنے شعری کمالات کی بنا پر زندگی میں اعلیٰ مناصب اور عہدے حاصل کیے۔ غالب نے اپنے خاندان کی روایات سے انحراف کر کے، مطلب ان کو چھوڑ کے، دراصل اردو ادب میں انحراف کی روایت کا آغاز کیا، کہ انہوں نے اردو روایت سے مطلب ہٹ کر روایت کا آغاز کیا، اور مرزا غالب بھی اس پٹتی ہوئی لکیر میں تمام عمر بات کرتے رہتے۔ مطلب غالب انفرادیت پسند اس قدر تھے کہ جو بات مجھ میں ہے، جو بات دوسروں میں ہے، وہ بات مجھ میں نہ آئے، اور میں ایک نیا پن پیدا کروں اردو شاعری میں، اپنی نثر میں۔ اور مرزا غالب اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں نے مراسلہ کو جو ہے مکالمہ بنا دیا، کہ اردو نثر جو ہے وہ بھی مرزا غالب کی وجہ سے بہت ترقی میں گئی، اور شاعری بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غالب اس پٹتی ہوئی لکیر، مطلب پچھلی شعری روایات پر بات کرتے رہتے تمام عمر، تو آج کا غالب ہمیں نظر نہ آتا۔ اگر پچھلی ہی روایات کو رکھتے تو مرزا غالب کی انفرادیت ہمارے سامنے نہ ہوتی، ان کی مختلف شخصیت، ان کی منفرد شخصیت، اور ان کی منفرد شاعری اور منفرد نثر نگاری ہمارے سامنے نہ ہوتی، اور مرزا غالب کی اہمیت اس زمانے کے کسی متوسط درجے کے شاعر سے زیادہ ہرگز نہ ہوتی، مطلب وہ بھی عام شاعروں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ پروفیسر احمد علی اپنے مضمون تنقید غالب میں 100 سال میں یوں رقم تراز ہیں۔ کچھ آپ کوٹیشنز آپ کر لیں، اور جو آپ کو مشکل لگیں وہ آپ چھوڑ دیں، لیکن بہرحال آپ کوٹیشنز جو ہیں، جو اقتباس ہیں، وہ آپ ضرور ایڈ کریں۔ کہتے ہیں کہ غالب کی جو شاعری ہے اپنے وقتی ابہام، وقتی بیان اور قواعد زبان کے نادر استعمال کی وجہ سے جو ہے چونکاتی اور متحیر کر لیتی ہے۔ غالب کی مشکل پسندی براہ رنگ اور ٹی ایس ایلیٹ کی طرح ہیں، جس پر قابو پا کر ہمیں ایک قسم کی ذہنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے شاید ہی کسی شاعر کو فکر کی ان بلندی اور جذبے کی ان گہرائیوں تک رسائی حاصل ہوئی ہو جو غالب کی دسترس میں تھی۔ انہوں نے جس باریک بینی اور تجزیاتی ادراک سے شعر کہے ہیں کہ ان تک خیال کی رسائی محال ہے، کیونکہ اس کا تعلق بعد الطبیعاتی قلمرو سے ہے۔ شاید اسی وجہ سے اوروں کے مقابلے میں غالب زیادہ مشکل پسند اور زیادہ مشکل نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ آئیں، اوپر والا حصہ آپ چھوڑ دیں، یہ یہاں سے یہ کٹ گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں۔ غالب انفرادیت پسند تھے بقول الطاف حسین علی۔ وہ تو اتنے انفرادیت پسند تھے، مطلب خود پسند تھے کہ میں الگ تھلگ نظر آؤں۔ انفرادیت پسندی اس کو کہتے ہیں کہ وبائے عام میں مرنا تک پسند نہیں کرتے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ وبائے عام میں کہ کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی وبا پھیل گئی ہے، اس میں لوگ مر رہے ہیں، کہ میں بھی اس وبا میں مارا جاؤں، میں مر جاؤں، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کہ وہ اس قدر انفرادیت پسند تھے کہ ہر اس لفظ اور خیال کو جو عوام الناس کا حصہ ہو اجتناب کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین علی، میں آپ کو بتاؤں، مولانا الطاف حسین علی
مرزا غالب کے شاگرد تھے اور انہوں نے ان کی زندگی میں اور مرزا غالب پر کتاب بھی لکھی، یادگار غالب ان مرزا غالب کے خاص شاگردوں میں تھے۔ انہوں نے مرزا غالب کی زندگی میں مرزا غالب کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا۔ وہ کہتے ہیں یادگار غالب میں رقم طراز ہیں کہ مرزا کی طبیعت اس قسم کی واقعہ ہوئی تھی کہ وہ عام روش پر چلنے سے ہمیشہ ناک منہ چڑھاتے تھے، عام میانہ خیالات اور محاورات سے حد الوسع اجتناب کرتے تھے کہ جو عام خیالات دوسرے شاعر بیان کر رہے ہیں میں وہ بیان نہ کروں، اور محاورات جو دوسرے شاعر اپنے شاعری میں بیان کر رہے ہیں میں وہ بھی بیان نہ کروں۔ اس لیے انہوں نے بے شمار نئی تراکیب ایجاد کی اور بہت سے فرسودہ الفاظ کو نئے ڈھنگ سے برتا اور زبان کے دامن کو جواہرات معنی سے مالا مال کر دیا، اور تمام ناقدین غالب اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا غالب نے زبان کو آگے بڑھایا اور اردو زبان کی ووکیبلری میں، اردو زبان کے ذخیرہ میں بہت اضافہ کیا۔ یہ بہت اہم کوٹیشن ہے، آپ اس کو ایڈ کیجئے گا، ضرور ایڈ کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بعض ناقدین نے غالب کی زبان میں فارسیت کا جو غلبہ ہے، فارسی کے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں غالب نے اپنی شاعری میں، اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں غالب کی فارسیت زدہ زبان کا ذکر کیا ہے اور ایسے انداز میں کیا ہے کہ یہ جیسے یہ اردو زبان کے قواعد اور مزاج کے خلاف ہے کہ اردو زبان کی شاعری ہے اور اس میں فارسی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اردو زبان کی مطلب توہین ہے۔ کلیم الدین احمد نے بھی غالب کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، مگر 20ویں صدی کی زبان، شعر و ادب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ غالب نے جو کچھ کیا وہ زبان کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری تھا۔ اس زبان میں فارسی تراکیب اور مزاج کی شمولیت سے اردو زبان میں ہماگیریت، ہمیشہ کے لیے رہ جانے والے خاص الفاظ، لوچ اور مٹھاس پیدا ہو گئی ہے۔ خاص الفاظ جب انہوں نے اس میں شامل کیا اور اس میں زیادہ فکری اور تہدار اسلوب کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ ان میں جب نئے الفاظ کا استعمال کیا گیا تو وہ ایک نئے فکر سے پیدا ہوئے اور تہدار اسلوب اور ایک نیا اسلوب پیدا ہو گیا جو کہ مرزا غالب کی وجہ سے تھا اور اس میں گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ مرزا غالب کو نئے سرے سے متعارف کروانے اور ان کی قدر و قیمت کا درست تعین کرنے میں مولانا الطاف حسین علی حالی اور ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا بڑا ہاتھ ہے، اور ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے یہ تاریخی فقرہ لکھ کر کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، یہ بھی کوٹیشن ہے، دو کوٹیشن ہیں جو ایک میں نے اوپر بتائی ہے مولانا الطاف حسین حالی والی اور ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کی، یہ آپ ضرور شامل کریں۔ اور وہ کہتے ہیں مرزا غالب کی عظمت کی طرف اہل ادب کو متوجہ کیا، وہ مرزا غالب کو الفاظ کا معجد قرار دیتے ہیں، نئے الفاظ کے معجد قرار دیتے ہیں، وہ یوں رقم طراز ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مرزا کے خیالات نے اپنے اظہار کے لیے خود الفاظ تیار کیے، الفاظ سازی کے فن میں مرزا اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے، خود جدوجہد کرنے والے تھے۔ مثال کے طور پر درج ذیل الفاظ تراکیب ملاحظہ فرمائے۔ تراکیب ایسے الفاظ ہوتے ہیں، خاص الفاظ جن میں ایک بڑا مطلب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، دام شنیدن، خمارے رسوم و قیود۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ان کو کہتے ہیں تراکیب۔ یہ تراکیب اکثر پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں آئی ہوتی ہے اور ان کا مطلب پوچھا جاتا ہے۔ یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، یہ مرزا غالب کی ایجاد ہے۔ آتش خاموش، جوہر اندیشہ، گل بانگ تسلی، شبستان، پہلو اندیشہ، تشنہ فریاد۔ یہ دیکھیں، یہ کافی شعر ہے۔ دریائے آشنا، معشر خیال، فکر استغنا، معشرستان، یہ سارے الفاظ وغیرہ وغیرہ، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ خاص تراکیب ہیں جو مرزا غالب کی ایجاد ہیں، اور کوئی چیز ایجاد کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ غالب نے الفاظ و تراکیب کی مدد سے ایک الگ جہاں معنی کی تخلیق کی۔ یہ طریقہ کار ایسا مقبول ہوا کہ غالب کی پیدائش کے 200 برس مکمل ہونے پر بھی اسی طریقہ سے نئی تراکیب کی ایجاد کا کام جاری ہے۔ ایسی تراکیب کو استعمال کرنے والا کہ زبان میں جو تازگی اور خوبصورتی نظر آتی ہے وہ دوسرے شعراء میں موجود نہیں ہے۔ مرزا غالب نے ظاہری سی بات ہے نئے الفاظ تیار کیے، نئے انداز تیار کیے تو ان کی شاعری میں خوبصورتی تو نظر آنی تھی، تازگی تو نظر آنی تھی۔ غالب نے اس سلسلے میں مشکل پسندی کا ثبوت دے کر آنے والی شاعری کے لیے روشن راہ کا تعین کر دیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں
یہ ہم نے چھوڑ دیا، ہاں یہ مرزا غالب، یہاں سے مرزا غالب طرز بے دل میں قید نہیں ہوئے، البتہ بے دل کو چھوڑنے کے باوجود بے دل کی بعض خصوصیات کو غالب نے اردو میں خوبصورتی سے استعمال کیا اور ایک نئے رنگ سخن کی تخلیق کو کامیابی حاصل کی۔ پروفیسر آل احمد سرور اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ مرزا غالب بے دل کے چکر سے نکلنے کے باوجود بھی بے دل کی رمزیت کو نہ چھوڑ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے دل کے جو ان کے استاد تھے، ان کے چکر سے اگر انہوں نے نکلنے کے باوجود وہ ان کے چکر سے نکلے بھی صحیح، ان کے چکر سے مطلب ان کے انداز بیان کو اپنانے کے چکر سے نکلے، پھر بھی ان کی جو رمز تھی، ایک خاص جو ان کی عادت تھی، اس کو وہ نہ چھوڑ سکے، اور اسی رمزیت نے ان کی شاعری میں عجیب گل کھلائے۔ تو یہ معمولی بات نہیں کہ مرزا غالب بے دل کے بعد حزین، ظہوری، عرفی اور نظیری کی طرف مطلب ان کی طرف متوجہ ہوئے، میر تقی میر کی طرف۔ سب سے آخر میں یہ ترتیب ان کی شاعری کے ارتقاء میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان عظیم شعراء نے اکتساب فیض کا نتیجہ ہی ہے کہ غالب نہ صرف اپنے عہد میں منفرد مقام حاصل کرتے ہیں بلکہ مستقبل کی نبض بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، مرزا غالب کی عظمت ان کی عظمت کو ہر زمانے نے تسلیم کیا ہے اور تسلیم کرتے آئیں گے، بلکہ مستقبل کی نبض بھی مرزا غالب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ جدید اردو نثر اور بہترین شاعری اور زبردست شاعری اور استفہامیہ لہجہ، یہ سب مرزا غالب کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا اور انہوں نے اردو کا مستقبل ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ذہن دوسرے کلاسیکی شاعروں کی نسبت مرزا غالب کے زیادہ قریب ہے۔ بقول فیض احمد فیض، ہم نے جو طرز سخن کی تھی چمن میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز فغاں ٹھہری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہم یہاں پر آ گئے کہ غالب کی شاعری سمجھ میں ہاں یہاں سے یہ غالب کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی۔ دراصل مرزا غالب نے اپنے کلام کو مختلف جہتوں میں پھیلانے کی غرض سے پرپیچ تراکیب الفاظ اور خیالات کو نظم کیا ہے، مطلب نئے الفاظ ایجاد کیے، نئے الفاظ بنائے، نئی تراکیب بنائی، نئے خیالات سامنے لے کے آئے۔ اور بڑے شاعروں کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے، وصف مطلب خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عام قاری کی بجائے خاص قاری پر منکشف ہوتی ہے، کہ جو عام قاری ہے مطلب قاری پڑھنے والا جو عام بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گا، جو خاص قاری ہوگا جس کا ذہن اعلیٰ ہوگا، وہ بھی سوچنے والا ہوگا، وہ ایک خاص فہم رکھتا ہوگا، اس کو خاص قرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غالب اپنے قاری پر بڑی ذمہ داری عائد کرتے ہیں، اپنے پڑھنے والے پر۔ جو قاری اس بوجھ کا متحمل نہیں ہوتا، جو ان کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اس پر یہ سمجھ نہیں آ رہا اور مشکل مضامین کا الزام عائد کر دیتا ہے۔ مطلب جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قاری جو پڑھنے والا، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، کہتے ہیں جو قاری ان مشکل مضامین کو نہیں سمجھ سکتا وہ غالب پر مشکل پسندی کا الزام لگا دیتا ہے کہ بھئی غالب تو بڑے مشکل اشعار لکھتے تھے، مشکل مضامین لکھتے تھے۔ مرزا غالب نے جب یہ خود کہا تھا، گنجینۂ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینۂ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آوے۔ وہ کہتے ہیں کہ گنجینۂ معنی کا ایک بہت بڑا مطلب مجموعہ سمجھیں، طلسم سمجھیں، ایک مجموعہ سمجھیں، ایک جادو سمجھیں کہ جو لفظ غالب میرے اشعار میں آوے، جو لفظ میرے اشعار میں آ گیا ہے وہ ایک معنی کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ گویا مرزا غالب اس مرحلہ پر بذات خود اپنے پرت در پرت اسلوب کا اعلان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ غالب کی شاعری اور مشکل پسندی پر رشید احمد صدیقی نے اپنی کتاب غزل غالب اور حسرت میں یوں رقم طراز ہے: غالب طرز بے دل کے قائل تھے، نسخہ حمیدیہ میں غالب کے جتنے خیالات ہیں ان کے زبان کھول ان سے ہمدردی کرنے کو بھی جی نہ چاہتا تھا۔ ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ وہ اپنی تشکیق، اپنی جستجو کو بہت خوبصورتی سے نظم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز روح کے داد، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں کہ مجھے راستہ دکھانے والا کون ہے۔
نشاط داغ عشق کی بہار نہ پوچھو شگفتگی ہے شہید گل خزانی شمع، یہاں پر آئیں، یہ بریکٹ میں نے لگا دی ہے۔ میں نے چن کر آپ کے لیے خاص جو پیرے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں۔ آپ کو امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بے دل کے ہاں جو مشکل پسندی ہے وہ محض لفظی نہیں ہے، ان کے ہاں خیالات جو ہے نہایت دقیق مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت خیال کی وجہ سے کبھی الفاظ کا جو جامع ہے ان کے مضامین پر تنگ نظر آتا ہے۔ یہی بات مرزا غالب کے یہاں بھی ہے کہ ان کی مشکل پسندی اکثر و بیشتر خیالات کی ندرت مطلب اہم یا قیمتی ہونا اور وقت سے جنم لیتی ہے، اور کمتر اس لیے نہیں، اس لیے کہ انہیں اسلوب بیاں میں بھی اسی جدت و ندرت کی تلاش رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غالب کی مشکل پسندی اور انفرادیت کے متعلق ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں کہ الفاظ کے وہ سانچے جو مرزا سودا اور میر تقی میر کے زمانے میں استعمال شروع ہوئے تھے، شاہ نذیر ذوق اور مومن تک پہنچے تو بالکل گھس چکے تھے۔ چنانچہ غالب نے اپنے عہد کا المیہ لکھنے کے لیے ایک نئی لغت ترتیب دی جس میں سوز ہائے غم نہانی، محشرستان بے قراری، جوہر آئینہ، شعلہ جوالہ، معنی آتش نفس، مہر نیم روز مژگان سوزے، مطلب اس طرح کے جو الفاظ ہیں غالب نے اپنی غزلوں میں شامل کیے۔ اور خوبی بات یہ ہے کہ سعود کے دوسرے شعراء جب تراکیب سازی کرتے ہیں تو ان کی اختراعات پر ایک جماعت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مطلب وہ اس طرح سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مطلب جس بندے کی جو چیز ایجاد کردہ ہوتی ہے تو وہ خود ہی اس پر اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے، وہ اس کو چیز میں فٹ کر دیتا ہے۔ لیکن جب غالب کی تخلیقی کٹھالی سے کوئی مرکب بن کر نکلتا ہے تو وہ اسے نہ صرف نئے معنی ملتے ہیں بلکہ اسے زندگی کا محرک بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے کہ میر اور مومن بھی لفظوں پر قدرت رکھتے ہیں لیکن غالب انہیں فاتحانہ انداز میں برتتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن لفظوں کو برت رہا ہے وہ اس کے لیے ہی بنے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ایجاد کیے ہیں، تو وہ ہی ان کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ شعر میں غالب کی مشکل پسندی کا اولین اظہار تو انہیں نادرہ کار، خوش آہنگ اور خوش وضع ترکیبوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس رجحان کے زیادہ واضح نقوش ان غزلوں میں ملتے ہیں جن پر فارسی کا شدید غلبہ ہے۔ مطلب کچھ ایسے غزلیں بھی ملتے ہیں، ان کے کچھ ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں فارسی کا شدید غلبہ ہے، فارسی کے بہت سے الفاظ ان میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے اشعار ہیں۔ بے فیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، کشاکش کو ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا۔ یہ کہتے ہیں نومیدی، یہ کشاکش، یہ دیکھیں یہ فارسی الفاظ ہیں۔ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب، یہ دیکھیں موجہ رفتار ہے، نقش قدم میرا، آگہی دام شنیدن، یہ دیکھیں شنیدن، یہ فارسی کا لفظ ہے کہ جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اپنے عالم تقریر کا، شب خمار شوق، ساقی رستقیر اندازہ دا۔ مطلب یہ سارے اشعار دیکھیں، یہ ان میں سارا جو ہے فارسی کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی غالب پر ایک الزام تھا کہ فارسی میں جو ہے فارسی وہ شامل کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔